حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا, ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے, لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. حضرت عمر دن کو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت کو سونے زبرجد کا نہیں تھا, مسجد نبوی کی چٹائی تھی, اور سارا دن وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے. اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے عمر بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے. کہا تمہارے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچے رو رہے ہیں, ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی ہوں. عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے ہمارے ہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ ڈالتی رہتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے. کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکیں گے بھی کیا, اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں. حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا. فوراً پلٹے واپس بیت المال میں آئے, گھی کا ایک کنستر لیا, آٹے کی بوری لی, مرچ مسالہ جات بہت کچھ اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا, بوری اپنی کمر پہ لا دی. عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا, آگے بڑھا, کہا میرے آقا میں اٹھاتا ہوں. عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا. کہا عمر کو آج اپنا ہی اٹھانے دو. حضرت عمر وہ گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں. وہ جب دیکھتی ہے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے. کہا جلدی جلدی آٹا گوندو, اور عمر سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبزی تیار کر دیتے, ادھر آٹا گند جاتا ہے اور پھر اوپر چولہا رکھا جاتا ہے, چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے, وہ کھانا پکانے لگتی ہے, آگ بجھتی ہے. تاریخ نے لکھا ہے آگ بجھنے لگتی ہے, عمر جھک کر کے پھونکے مارتا ہے. عمر جھک جھک کے پھونکے مارتا ہے. کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا, بچے کھا رہے ہیں. اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے. حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کو زمین پہ لگا کے, جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے ویڑے کے اندر, کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں, تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا رلایا ہے اب اتنا ہنسانا بھی پڑے گا. تو کبھی عمر امیر المومنین, یہ میں کسی آج کے جو ہے وہ لوگوں کے ووٹوں پہ منتخب ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا, میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. حضرت عمر جو ہے جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں. بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑھیا عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا عمر بیچارہ بڑا پھنسا ہوا ہے, فکر ہے اس کو یرموک و فسطاط و حلوان کی, جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی, آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا, کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے, نیند اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے, میری بہن عمر کو معاف کر دے. اس نے کہا نانا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر, قیامت کا دن ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس نے یہ بات کہی تو عمر برداشت نہ کر سکے, بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے. کہا وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے ہے, آج ہی کہلا جو کہنا ہے, قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا. اس نے کہا تو عمر ہے؟ کہا بد نصیب عمر تیرے سامنے کھڑا ہوں. میرے عمر کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. حضرت عمر نکلے یروشلم میں, ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے, کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے. جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی,
اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے۔ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا۔ میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں۔ گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، بہت کمزور، راوی کہتا ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول تھا۔
اور اس کا ظالم آقا اس کو مارتا ہے، اور جب مار مار کے تھک جاتا ہے ادھر سے عمر آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کی پہلے کی کہانی ہے، ادھر سے عمر آ رہے ہیں تو اس نے کہا عمر تم جوان آدمی ہو تو یہ چھوڑتی نہیں ہے اپنے نبی کا نام، ذرا تم آؤ۔ عمر کوڑا پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے مارتے تھک جاتے ہیں تو پانی پینے لگتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تیرے پہ ترس نہیں آیا لیکن میں ذرا پانی پینے لگا ہوں، اور پھر گلے کے اندر ڈال کر کے کوڑا اور اس کی رسی کو بل دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں اور کہتے ہیں بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میں کبھی بھی آنکھوں کی بینائی نہ مانگتی لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس ہو جاتی ہے۔ زنیرہ کو بڑا مارا، آج عمر گلیوں میں آنکھوں میں آنسو ہیں اور عجیب دل بے تاب ہے، اور کہتے ہیں آؤ بھئی میں حضور کا غلام بن گیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں۔ زنیرہ نے موڑ کاٹا تو آگے عمر یہ آواز دے رہے تھے۔ زنیرہ ایک کونے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے عمر تم تو بڑے اس دن جوش و غضب میں تھے اور تم مارتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ تو عمر نے کہا زنیرہ اس دن میں نے دیکھا نہیں تھا، اب میں محمد عربی کو دیکھ آیا ہوں۔ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود ہے۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہوگی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا۔ فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں کے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عمر بیٹھ کے رو رہے تھے تو کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فلاں پل سے بکریاں گزری ہیں، تو پل کے اندر شکستگی تھی، ٹوٹا ہوا تھا پل درمیان میں، اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرا رب یہ نہ پوچھے کہ عمر تو نے پل صحیح تعمیر نہیں کروائے تھے کہ ایک بکری کی ٹانگ کیوں ٹوٹی ہے۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کام لیا، مختصر دور خلافت کے اندر 10 سال 6 ماہ 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے۔
لیکن کہاں سے چلے اور یہاں مکران تک، بلوچستان کا حصہ ہے، یہاں تک آپ کے سلطنت کی حدود وسیع، ادھر آرمینیا تک جا پہنچے، حمص فتح کیا، قادسیہ، یرموک۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کہاں تک آپ کی فوجوں کے گھوڑے دوڑتے رہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو توانائی، عدل و انصاف کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! جب زمین پہ عدل کیا ہو تو زمین بھی حکم مانتی ہے، اور حضرت عمر وہ تھے جن کا حکم ہوائیں بھی مانتی تھی، زمین بھی مانتی تھی، جن کا حکم جو ہے وہ آگ بھی تسلیم کرتی تھی اور دریا بھی ان کا حکم مانا کرتے تھے۔ مصر کے اندر یہ رسمیں بد جاری تھی کہ سال کے بعد ایک دوشیزہ کو زیورات پہنا کے اچھے لباس میں ملبوس کر کے دریا کی بھیڑ چڑھایا جاتا، اس کی قربانی دی جاتی، اس کا خون بہتا تو دریا چلتا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو گورنر نے لکھا کہ اسلام تو اس طرح کی رسوم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن خشک سالی ہے، لوگوں کی فصلیں ویران پڑی ہے، تو حضرت کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے نیل کی جانب عمر کا خط لکھتے ہیں، اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلا کرتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیرے چلنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قاصد کو کہا یہ خط لے جاؤ اور جا کے دریائے نیل میں پھینک دو۔ قاصد جا کے خط دریائے نیل میں پھینک دیتا ہے، پانی آتا ہے، ایسا دریائے نیل چلا، 14 صدیاں ہوئی ہیں آج تک کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ دریا حکم مانتے، آگ نکلتی ہے، لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، حضرت لاوا پھوٹا ہے، آگ نکل رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ فائر بریگیڈ تو زمانے میں تھی نہیں۔ عمر نے اپنی قمیض اتاری، جس قمیض پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے چمڑے کے، کہا یہ قمیض لے جاؤ، جدھر آگ بڑھ رہی ہے آگے ڈھالنا، آگ پیچھے بھاگ جائے گی۔ زلزلہ آتا ہے تو زمین پہ درہ مارتے ہیں، زمین رک جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے انصاف کی وجہ سے، جن کے عدل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمات، اس کی برکات کا نزول ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ آبرو مند حکومت دی۔ کائنات کی تاریخ کے اندر ایسی حکومت آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جو حضرت عمر نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر! فرمایا فرات کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ باہر سے سفیر آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میں امیر المومنین کے، مسلمانوں کے حکمران کے محل میں جانا ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں ہمارے امیر کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کہاں ہے تمہارا امیر؟ کہا مسجد نبوی میں ہوگا یا بیت المال کی اونٹوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوگا۔ وہ جب گئے تو مسجد میں نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے، تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی، ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا، اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے، آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے، عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر کے قریب سے میرے حضور گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لیا اور ہاتھ میں نوکیلا پتھر پکڑا اور حضور پہ حملہ آور ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کوشش کی کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو، لیکن یہ اس بات پہ تلا ہوا تھا کہ حضور کو اذیت دے۔ اس نوکیلے پتھر سے حملہ آور ہو کے حضور کو گہرے زخم دیتا ہے، حتیٰ کہ حضور کے مبارک بدن سے خون بہنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے حضور سین حرم میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے،
وہ شکار کھیل کے واپس آ رہے ہیں، اور جب وہ شکار کھیل کے آتے تھے تو بڑا اترا کے چلتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کو پتا ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تو یہ کبھی بھی ایسی چال نہ چلتا، اس کی ٹوری کوئی اور ہوتی۔ تو رک گئے، قدم خود بخود ٹھہر گئے، رک کے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے اور اس کے نازک بدن سے خون بہتا رہا۔ وہ خاموش تھا لیکن اس نے جان بوجھ کے زیادتی کی اس پر۔ بس غصے میں بپھر گئے۔ سین حرم کے آس پاس قریش اپنی مسجد جمائے بیٹھے ہوتے تھے ٹولیوں کی شکل میں۔ آج امیر حمزہ آئے اور ابو جہل کو تلاش کر کے اپنی کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور ساتھ بولے تم نے ہمارے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہے؟ اب اس کے حواری کھڑے ہو گئے، لیکن ابو جہل بڑا کائن شخص تھا، اس نے سمجھا کہ یہ تو اب تنہا ہیں، لیکن لڑائی کی آگ روشن ہوگی تو بنو ہاشم بھی نکل آئیں گے تو یہ لڑائی لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سبب میں ہوں، قصور میرا ہے۔ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی ہو گئی، اس طرح اس نے بات کو ٹال دیا۔ اب حضور کے چچا حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ سین حرم میں حضور علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہیں۔ یہ پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، لیکن حضور سر نہیں اٹھایا۔ اللہ کے حضور اپنے دکھڑے بیان کر رہے ہیں۔ اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ کے حضور سر بسجود ہے۔ انہوں نے پھر کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اور انہیں بے چینی ہے کہ بتاؤں کہ حوصلہ رکھو میں تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو برجستہ کہا بھتیجے میں تمہارا بدلہ لے لیے۔ میرے حضور نے فرمایا چچا مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا بڑا کام، اس وقت مکے کا اتنا بڑا سورما، اور میں اس سے ٹکرا کے آیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ قسمت اچھی تھی۔ بولے بھتیجے تم کیسے خوش ہوتے ہو؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو۔ تو امیر حمزہ کی قسمت اچھی تھی تو آگے بڑھے اور اسلام قبول کر لیا۔ 38 لوگ پہلے مسلمان تھے، یہ 39 میں مسلمان ہو گئے۔ بس ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوا۔ حضور کی آنکھوں میں امٹتے ہوئے آنسو، آگے بڑھے، کعبے کو غلاف کو پکڑا، کہا اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن حشام۔ اے اللہ ایک شیر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، اب تیری مرضی، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ اگرچہ اس نے میرے اوپر پتھر برسائے ہیں، مجھے زخمی کیا ہے، لیکن اگر دین کی تقویت اس سے ہو سکتی ہے تو مالک مجھے کوئی غصہ نہیں۔ چاہے عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، مجھے چاہے ابو عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، ایک شیر دے دیا، ایک شیر اور عطا کر دے۔ حضور کعبہ کے غلاف سے لپٹ کے اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ 39 لوگ اسلام لا چکے ہیں، 40ویں کا انتظار ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں، حضور کی التجائیں ہیں۔ ادھر یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ حمزہ بھی ایمان لے آئے۔ کفار پر سراسیمگی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10, 15, 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے،
अबू जाहल को कोसने देने लगे, उसने क्यों ये जुल्म किया कि उसका नतीजा ये फिर हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए कोई तदबीर करनी चाहिए, इसके लिए कोई हिकमत सोचनी चाहिए। 26 साल का नौजवान है, खत्ताब का बेटा है, नाम उमर है, अपने घर के अंदर पेचो ताब खा रहा है कि अगर यूं ही इस्लाम फैलता रहा तो हमारे बुतों के खिलाफ उठने वाला ये नज्म इतना फैल जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। आबाओ अजदाद की कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये एक नया दीन ऐसे पनपता रहा तो फिर उसको रोका नहीं जा सकेगा। कौन रोके? दिल में ख्याल आया इसका एक ही हल है कि बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा काम कौन करे? सोचा खुद करूंगा। उठती जवानी और ये पहलवानी का जमाना था उमर बिन खत्ताब का। आज़ा में तवानाई, तबीयत में जोश, तलवार हमाइल की। दोपहर के वक्त ख्याल आया तो कड़कती दोपहर में चल पड़े। सनसान गलियां हैं, सख्त गर्मी है, लोग दीवारों से लग के चलते हैं अगर कोई किसी को किसी मजबूरी के तहत कहीं जाना भी पड़े। लेकिन ये मस्त हाथी की तरह अपने इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस अंदाज से तलवार हमाइल किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। नईम बिन अब्दुल्ला आगे से आ रहे थे, आंखों में उतरा हुआ नशा देखा, कहानी समझ गए। ये भी मुसलमान हो गए थे लेकिन अभी ईमान जाहिर नहीं किया। कहा उमर किधर के इरादे हैं? कहा बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूं, ये रोज रोज की कहानी खत्म करने जा रहा हूं। आज हमजा ईमान लाए हैं, कल कोई और आ जाएगा, फिर इस तहरीक को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नईम बिन अब्दुल्ला मुस्करा के बोले घर की खबर ली है? कहा क्या हुआ मेरे घर को? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी उस मोहम्मद की गुलाम बन गई है, तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी उसका नौकर बन गया है। बस बिफर गए। वो जो गुस्सा था वो इधर मुंतकिल हो गया, बहन के घर का रुख किया। जब दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। जो कहा गया था, जो सुना था, उसका यकीन पैदा हो गया। जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगे। बहन ने देखा कि भाई है, जो कुरान पढ़ रहा था उसको छुपा दिया और खुद दरवाजा खोला। बस पीटना शुरू कर दिया, मार मार के सर फोड़ दिया, खून बह रहा है। जब सर फट गया तो फातिमा बिनते खत्ताब बोली, उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। सुन लो, मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ो, जो करना है करो। जब ये तेवर देखे तो उमर की हैरत इंतहा को छू गई। ये कौन सी कुव्वत है जिसने एक औरत के अंदर ये जज्बे रख दिए? कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दूंगी। कहा कैसे दोगी? कहा पहले गुस्ल करो। उमर गुस्ल कर रहा है। सौदा लेने के लिए बाजार गए, हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए। उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल करके बाहर आए तो बहन कुरान ले आई। वो खजूर की छालें, वो चमड़े के ऊपर लिखा हुआ कुरान सामने रख दिया। उमर पढ़ रहे हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। 14वीं के चांद महबूब, कुरान इसलिए नाज़िल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाए। महबूब रहमत के दरवाजे खुल रहे हैं, करम नवाजियां होने वाली हैं। उमर पढ़ते गए, आंखों के बंधन टूट गए, आंसू आने लगे, टप टप आंसू गिरने लगे। उमर रो रहे हैं, बदन कांप रहा है। आए किस इरादे से थे, अब हालत क्या हुई जा रही है। अपनी बहन से कहा, बहनोई से कहा, जिस दर के तुम गुलाम हुए हो, कभी मैं भी उस दर का गुलाम नहीं हो सकता? उमर की कहीं उम्र ना बर्बाद हो जाए, मुझे उस चौखट पे ले चलो। कहा चलो हम उस दहलीज पे ले चलते हैं। तलवार उसी तरह हमाइल की हुई है, हुजूर दारे अरकम में है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है, हजरत अरकम का घर। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी, यहां छुप करके दीन सीखते हैं। हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो।
اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے، ارادہ اچھا نہ ہوا اس کی تلوار سے گردن کاٹوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب دروازہ کھولا تو دو صحابہ نے بازوں سے پکڑ لیا، کندھوں سے۔ حضور نے فرمایا کندھے چھوڑ دو، کندھے چھوڑ دیے گئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گلے کے اندر جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ حضور نے حضرت عمر کے دل پہ ہاتھ رکھے، اللہم اہد قلبہ، اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی اور حضور کا ہاتھ پھرنے کی دیر تھی، اندر سے کفر دھلتا چلا گیا۔ اور عمر نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب یہ پڑا کلمہ تو حضور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اس زور سے کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ اب عمر ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ کہ اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کا دین سچا ہے۔ کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو فرمایا پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کہا کہ عمر تم جانتے ہو حکمت ہے، اتنے جو ہے وہ ہماری تعداد نہیں، اور کفار کا جور و ظلم اور ستم۔ عرض کی حضور ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ مسلمانوں کی دو صفیں بن گئی، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں، درمیان میں حضور چل رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر چلتے جاتے ہیں اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جا کے وہاں پہنچے تو وہاں جو صنادید قریش تھے ان پر سختہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو آپ نے ایک ایک کافر کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، جب کوئی بھی شخص مسلمان ہوتا تو کفار اس کو مارتے، زود و کوب کرتے، ظلم کرتے، ستم کرتے، گھسیٹتے بازاروں میں، لیکن حضرت عمر ایمان لائے تو ایک ایک شخص کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ تم کمزوروں کو مارتے تھے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ بلکہ آپ نے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کروانا ہو اور اپنے ماں باپ کی کمر کو جھکانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب تھا، ان کا ہجرت کرنا مسلمانوں کی نصرت تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو۔ میرا عمر وہ ہے کہ جب وہ ایک جگہ ایک سمت سے آ رہا ہو، ایک گلی اور بازار سے آ رہا ہو تو شیطان بھی آ رہا ہو، عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کے اندر جو جاہ و جلال تھا، طبیعت کے اندر جو سختی تھی، وہ اسلام کے اندر آ کر بھی قائم رہی، اور آپ نے وہی سختی، وہی جاہ و جلال جو پہلے مسلمانوں کے خلاف تھا، اب کفار کے خلاف، منافقین کے خلاف حضرت عمر کی طبیعت کے اندر وہ جوش و خروش بدستور موجود رہا۔ لیکن جس دن آپ خلیفہ بنے تو اس دن آپ نے ممبر پہ چڑھ کے جو خطبہ دیا اس میں کہا لوگوں میں سخت اس لیے تھا کہ رسول اللہ نرم تھے، پھر میں سخت اس لیے تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نرم تھے، اب میں تخت خلافت پہ بیٹھا ہوں، اب میری سختی جو ہے وہ نرمی میں تبدیل ہو گئی، صرف فاسقوں، فاجروں اور باغیوں کے لیے میں سخت ہوں، باقی تمہارے لیے نرم ہوں۔ سب سے کم جو تنخواہ بیت المال سے اگر کسی وجود نے لی ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، صرف 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی 17 پیوند لگے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی، آپ کا انداز معاشرت اور آپ کا انداز خلافت، ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھیے کتنی مرتبہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو صاحب الہام بنایا تھا۔ ہر امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا ہے، حضور کی امت کا صاحب الہام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آقا کریم نے انہیں اپنا وزیر قرار دیا، فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں،
आसमानों के वजीर अबू जो है वो जिब्राइल और मिकाइल हैं, और जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो काम लिया, मुख्तसर दौरे खिलाफत के अंदर 10 साल 6 माह 4 दिन आपने खिलाफत फरमाई है। लेकिन कहां से चले और यहां मकरान तक, बलोचिस्तान का हिस्सा है, यहां तक आपके सल्तनत की हुदूद वसी हुई। दरिया हुक्म मानते हैं, आग निकलती है। लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए, हजरत लावा फूटा है, आग निकल रही है और मदीने की तरफ बढ़ रही है, अब क्या किया जाए? फायर ब्रिगेड तो जमाने में थी नहीं। उमर ने अपनी कमीज उतारी, जिस कमीज पे 17 पैबंद लगे हुए थे चमड़े के, कहा ये कमीज ले जाओ, जिधर आग बढ़ रही है आगे ढालना, आग पीछे भाग जाएगी। जलजला आता है तो जमीन पे दोहरा मारते हैं, जमीन रुक जा, क्या उमर ने तेरी छाती पे अदल नहीं किया है? तो ये उमर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके इंसाफ की वजह से, जिनके अदल की वजह से अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरक़ात का नज़ूल होता था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो आबरूमंद हुकूमत दी। कायनात की तारीख के अंदर ऐसी हुकूमत आपने नहीं देखी होगी जो हजरत उमर ने हुकूमत की है। अल्लाह अकबर। फरमाया फुरात के किनारे पे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो इसका हिसाब भी उमर से होगा। जब इतने इलाके फतह हो गए तो एक दिन हजरत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं? फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है, तो मैं डरता हूं कहीं उसका हिसाब ना लिया जाए कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हुआ है कि मेरे मरने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में मुझे जगह दे दी जाए। हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का खलीफा हूं तो इस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, जब मैं फौत हो जाऊं तो ज़ाहिर खलीफा नहीं रहूंगा, तो फिर जाके उनको दोबारा कहना कि मेरे बाप का पैगाम है, अगर वो इजाजत दें तो मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन कर देना, और अगर वो इजाजत ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। जब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो आपके साहबजादे इब्न उमर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए, कहा कि मेरे बाप का सलाम है आपके नाम। उन्होंने आपको जिंदगी में कहा था कि हुजरा अनवर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ 2 गज जगह मुझे भी नसीब हो जाए, तो आपने इजाजत दे दी थी। तो मेरे वालिद गिरामी ने फौत होते हुए कहा कि दोबारा उम्मुल मोमिनीन के पास जाना और दोबारा पूछना। उस वक्त तो मैं अमीरुल मोमिनीन था, हो सकता है वादा कर लिया हो, लेकिन अब अगर आप इजाजत दें तो यहां हम कब्र उनके लिए खोद लें, वरना हम जन्नतुल बकी में दफन कर दें। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और फरमाया ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर ने इस्लाम के लिए खिदमत इतनी की है कि मैंने खुद तरजीह दी है, इसलिए मैं इजाजत देती हूं कि यहां उमर को दफन किया जाए। अल्लाह अकबर। और फिर वहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन किया गया। ये कब्र मेरे हुजूर की है, 7 हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, 7 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जे शक होवी ते चल मदीने, जे शक होवी ते चल मदीने, वेख लै जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दियां यारां दा। हुजूर ने फरमाया, एक दिन मस्जिद नबी से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। हुजूर ने दाएं हाथ से अबू बकर का हाथ पकड़ा था और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ था, और जब लोगों को आते हुए देखा उनको मुखातब करते हुए कहा, हाकाज़ा नुबअसु यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हम कब्रों से यूं ही उठाए जाएंगे। मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं हाथ में उमर का हाथ होगा। जे शक होवी ते चल मदीने, आ वेख लै जोड़ मज़ारां दा, बन यार नबी दे यारां दा। तो मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी जरूर किया करो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के महबूब हैं,
باقی صحابی مرید ہے، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑھی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا، اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔